نبی علیہ السلام کا مشورہ بھی یہی تھا، اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کا مشورہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی منافق سے مشورہ لیا تھا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمسسکم، اگر تمہیں کوئی پہنچے، حسنۃ کوئی اچھائی، تسؤہم تو ان کو برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی پہنچی تکلیف، یفرحوا بِہَا تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بنے رہو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی ان کی تدبیریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون محیط، جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب تم نے صبح کر لی، ارادہ کر لیا تم نے صبح اپنے اہل والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، بٹھا رہے تھے مومنوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہوں پر، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کر لیا تھا دو گروہوں میں سے، اور دو گروہوں نے تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ پھسل جائیں، ہمت ہار جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا ولی ہو گیا، دوست بن گیا، وعلی اللہ، اللہ تعالیٰ پر فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچ جائے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچ جائے کسی قسم کا، تمہیں جنگ میں مال غنیمت تمہارے ہاتھ آ گیا، اب وہ کیا سمجھتے ہیں، تسؤہم، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے، مسلمان فتح یاب کیوں ہو گئے، ان کو مال غنیمت کیوں مل گیا، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیوں بن گیا، یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے نا، اللہ نہ کرے کبھی کوئی شکست ہو جائے، تو پھر کیا، یفرحوا بہا، اس کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچی ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور وہ تمہارے اوپر دیکھو کیسے کیسے کر رہے ہیں، تم سے وہ کیسی، تمہیں تکلیف پہنچے تو بڑے ان کی خوشی ہوتی ہے، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے ساتھ دلی محبت نہ بناؤ۔ یا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، ان کی جو تدبیریں ہیں، جو چالیں ہیں، تمہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتی۔ آپ نے بس صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کی باتوں کو ماننا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کفر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اگر تم شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو کفر تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا وجہ کیا ہے کہ ان اللہ بما یعملون محیط، جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں، جتنا بھی وہ عمل کر رہے ہیں، جیسی بھی تدبیریں وہ کر رہے ہیں، جیسی بھی چالیں چل رہی ہیں، اللہ ان کی چالوں کو گھیرنے والا ہے۔ اس کی رب العالمین نے آگے مثال دے دی ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے ایک قصہ شروع ہوتا ہے جنگ احد کا۔ پیچھے فرمایا کہ اللہ پاک ان کی تدبیروں کو جانتا ہے، اب آگے جنگ احد کا تذکرہ کر کے فرما دیا کہ دیکھو رب العالمین نے تمہارے ساتھ، تمہیں بتا دیا کہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور آگے پھر جنگ بدر کا تذکرہ بھی فرمایا کہ دیکھو جنگ بدر میں نے تمہیں کیسے فتح دی تھی، ان کو کیسے شکست دی تھی۔ تو یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ فرما رہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب تم نے صبح کی تھی اپنے گھر والوں سے، یعنی اپنے گھر والے تم صبح نکل پڑے۔ حالانکہ جنگ احد جب ہوئی ہے، اس کا تھوڑا پس منظر سمجھیں، نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلے ہیں تو جمعے کا وقت تھا، یعنی جمعے کے بعد نبی علیہ السلام نکلے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا، کیونکہ جنگ بدر 1 سال پہلے ہوئی تھی 2 ہجری میں، اور جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے، 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، مشرک مارے گئے، اور 70 بڑے بڑے ان کے سردار قائد ہوئے تھے، بڑی ذلت میں شکست ہوئی تھی ان کو۔ اب انہوں نے بڑا جو نا، جب واپس گئے تھوڑے بہت، جب بچ گئے تھے، انہوں نے جا قسمیں اٹھائی، دوسرے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا کہ جب جو لشکر ہم نے
بچا بچو کے وہاں سے نکال لیا ہے، اس کا سارا جو ساز و سامان ہے وہ اگلی جنگ کے لیے تیاری کریں گے، اور بڑے قبیلوں کو ساتھ لگا لیا۔ حتیٰ کہ 1 سال بعد 3 ہجری میں، یہ جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں رمضان کے اندر، اور 3 ہجری میں شوال کے اندر 11 شوال کو پھر یہ جنگ احد ہوئی ہے۔ یہ 1 سال بعد تیاری کر کے آ گئے، اور نبی علیہ السلام جہاں مدینے میں تشریف فرماتے ہیں وہاں 3-4 میل کے فاصلے پر احد کا پہاڑ ہے، وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا لشکر جما لیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ لیا۔ اب صحابہ کرام میں سے جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، انہوں نے کہا کہ ہم تو باہر جا کے جنگ لڑیں گے، اگر ہم یہی لڑیں گے وہ سمجھیں کمزور ہو گئے ہیں اس لیے ہم یہیں پہ لڑ رہے ہیں، ہمیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کا مشورہ بھی یہی تھا، اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کا مشورہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی منافق سے مشورہ لیا تھا۔ اس نے جو مشورہ دیا، کہا جی ٹھیک ہے ہم یہیں پہ لڑیں گے، مدینے کے اندر رہ کے لڑیں گے، وہ آئیں گے تو ہماری عورتوں بھی اوپر سے پتھر ماریں گی، ہمارے جوانوں پر بیٹھ کے تیر برسائیں گے، اور ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں بنے گی، ان کو مارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب نبی علیہ السلام کا ذہن بھی یہی تھا، لیکن جو صحابہ کرام تھے، جوان صحابہ کرام نے کہا جی یہ صلح باہر جا کے لڑیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ السلام گھر گئے، اپنی جو وردی تھی جہاد والی وہ زرہ وغیرہ پہن کے باہر آ گئے۔ صحابہ نے سوچا ہم نے کام شاید غلط کر دیا ہے، کہ نبی علیہ السلام کو ابھار لیا کہ باہر چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تو مشورہ تھی یہیں لڑتے ہیں، ہم نے کام غلط کر دیا لگتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب بات تشریف لائے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی مرضی ہے یہاں پہ تو ہم یہیں لڑتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نبی کو لائق ہی نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے، جہاد کی وردی پہن لے، اب وہ وردی کو اتار دی، نبی کے لائق ہی نہیں، اب چلو لڑائی کرتے ہیں، وہیں پہ باہر جا کے میدان میں چلتے ہیں۔ اب جب میدان میں پہنچے، عبداللہ بن ابی منافق جو بے ایمان تھا، اس نے 300 بندوں کو ساتھ لے کے واپس ہو لیا، کہا کہ لو جی یہ لڑائی ہے کوئی، اس طرف 3000 ہے، ہم 1000، یہ لڑائی نہیں ہے تو ورنہ یہ تو مرنا ہے، ہماری بات کو ماننا بھی نہیں گیا، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ لڑائی تو ہے ہی نہیں، ہم اس کو لڑائی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ وہیں سے 300 بندے لے کے واپس ہو گیا۔ اب کتنے رہ گئے؟ 700۔ دوسری طرف کتنے ہیں؟ 3000۔ 3000 کا لشکر ہے، اس طرف صرف 700 بندے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسی ترتیب لگائی، یہ جو آگے بات ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو صحابہ کرام کو ایسی جگہ بٹھا رہے تھے، آج کے جو جنگ کے فنون کو جانتے ہیں وہ بھی کہنے پہ مجبور ہیں کہ وہ بندہ سپہ سالار اعظم تھا۔ نبی علیہ السلام سپہ سالار اعظم تھے، کہ ان کو کیسے پتا چلا کیسے لڑنا ہے؟ اس وقت تو ایسی لڑائیاں نہیں ہوتی تھی۔ کیسے نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کو 700 میں سے 50 کو ایک درے پہ بٹھا دیا کہ یہاں سے تم نے کسی کو آگے نہیں آنے دینا، یہاں سے پیچھے سے کوئی ہمارے اوپر حملہ نہ کرے۔ 50 کو وہاں بٹھا دیا، باقی ایک کو اس طرف کر لیا، دوسرے لشکر کو اس طرف کر لیا، یعنی ایک کو کہتے ہیں دائیں طرف والا لشکر، ایک کو کہتے ہیں بائیں طرف والا، ایک کہتے ہیں سامنے والا۔ 3 قسم کے لشکر نبی علیہ السلام نے بنا دیے، اور ایک 50 جو تیر انداز تھے صحابہ کرام ان کو اوپر بٹھا دیا، کہا کہ ہمیں شکست ہو فتح ہو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، شکست ہو فتح ہو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام کو بالآخر فتح نصیب ہوئی، اب وہ بھاگے جا رہے ہیں۔ اس طرح جو 50 تیر انداز اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ انہوں نے سمجھا بس فتح ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن جبیر وہ کہنے لگے بھائی نہ جاؤ، اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا تھا، نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ تم نے یہیں بیٹھنا، یہاں سے نیچے نہیں جانا ہے، ہمیں جو مرضی ہو جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے حکم کا مطلب یہی تھا، بس مطلب سمجھ آ گیا، ہمیں فتح ہو گئی، اب کیا کرنا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے، چلو جا کے ہم بھی ہماری غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ اب وہ صحابہ کرام جو ہی نیچے آئے، خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف تھے، انہوں نے دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے۔ اب وہ 200 اپنے سواروں کے ساتھ اس طرف سے ہو کے واپس وہاں سے انہوں نے حملہ کیا۔ اب پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر ہے، اور آگے سے وہ جو بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس پلٹ گئے۔ اب درمیان میں صحابہ کرام پھنس گئے، وہاں پہ وقتی طور پہ شکست ہوئی، اور وہاں پہ یہ بات بھی شور مچ گیا کہ نبی علیہ السلام کو وہ شہید کر دیا گیا ہے، قد قتل محمد، یہ شور مچ گیا کہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت صحابہ کرام جو بچے کچھ تھے وہ بھی بیٹھ گئے، بڑا کام خراب ہو گیا، نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن بالآخر جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی بچ گئے ہیں، شہید نہیں ہوئے، بعد میں نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت جو تھوڑی سی یہ شکست ہوئی، پہلے فتح تھی پھر بعد میں شکست میں تبدیل ہو گئی، یہ سارا کچھ یہاں پہ تذکرہ آئے گا، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا